ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زینیا نے چلاکی سے شہرام سے منگنی تو کر لی ہے، لیکن کیا اس کی شہرام کے ساتھ شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ اور کیا مہک زرار سے کانٹیکٹ کر کے سیرت اور زینیا کی اصلیت زرار کو بتائے گی یا نہیں؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو جناب، شہرام جب اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے زینیا کی پکچر اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے تو نشاط بیگم کو پہلی نظر میں ہی زینیا پسند نہیں آتی۔ وہ اپنی ناپسندیدگی کا تھوڑا بہت اظہار بھی کر دیتی ہے، لیکن شہرام جو بہت خوش ہے تو نشاط کو بھی چپ ہی رہنا پڑتا ہے، جبکہ شہرام کے فادر یعنی معید صاحب کو اور بہن یعنی شانزے کو زینیا بہت پسند آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ خوبصورت تو وہ ہے۔ جبکہ نشاط بیگم کا ایک ہی کنسرن ہے کہ اتنی ماڈرن لڑکی جو کہ شکل سے ہی کافی مغرور نظر آ رہی ہے، کیا ہمارے گھر میں آ کے ایڈجسٹ ہو سکے گی؟ جبکہ شہرام، جسے ابھی تک زینیا کی اصلیت تو نہیں پتا، وہی پتا ہے جو زینیا نے بظاہر شہرام کے سامنے خود کو ظاہر کیا ہے، تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، زینیا جیسی دکھ رہی ہے پکچرز میں ایسی نہیں ہے، اندر سے تو وہ بہت ہی سادہ اور نرم مزاج ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آتے ساتھ ہی سب کے ساتھ گھل مل جائے گی۔ خیر، نشاط اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر گھر والوں کے ساتھ مل کے شہرام کا رشتہ لے کر جب زینیا کے گھر جاتی ہے تو یہاں مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ آخر نشاط کو سیرت کو دیکھ کر حیرت کیوں نہیں ہوئی، اور اس نے سیرت سے پوچھا کیوں نہیں کہ آپ تو فریال کی ہونے والی ساس ہیں نا؟ اچھا جی، اب یہاں پر جیسا کہ رشتہ بھی طے ہو پاتا ہے، اور چونکہ شہرام اور اس کے گھر والے بہت سادہ مزاج ہیں، شو آف کرنے کے بالکل بھی حامی نہیں ہیں، تبھی نشاط بیگم بہت سادگی سے آج ہی زینیا کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دیتی ہیں، اور ساتھ ہی سیرت بیگم سے کہتی ہیں کہ ہم شادی بھی اسی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سیرت تو نشاط بیگم سے کہتی ہے کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں تو دھوم دھام کے ساتھ اس کے سارے فنکشن کرنا چاہتی ہوں، میں تو انگیجمنٹ بھی خوب دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ خیر، آپ کی مرضی کہ آپ نے خاموشی سے انگوٹھی پہنا دی، لیکن اب آگے کے سارے فنکشنز بہت دھوم دھام سے ہوں گے۔ یہ سن کر نشاط بیگم پھر سے اندر ہی اندر پریشان ہو جاتی ہیں کہ شہرام کہیں غلط جگہ پر تو نہیں پھنس رہا، کیونکہ نشاط بیگم شو آف کرنے والے اور شور شرابہ کرنے والے لوگوں سے ہمیشہ دور رہتی ہیں۔ خیر، نشاط بیگم کو شہرام کی خوشی کی خاطر چپ رہنا پڑتا ہے، جبکہ ان کا دل نہیں مان رہا اس شادی کے لیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عین اسی موقع پر فریال یہاں پہنچ جاتی ہے اور سامنے شہرام اور اس کی فیملی کو بیٹھے دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ شہرام تو میرے گھر رشتہ لے کر آنے والا تھا، سدرا سے تو یہی پتہ چلا تھا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی ہے، جبکہ فریال یہاں آئی ہے دراصل زرار سے ملنے، اسے بتانے کہ ڈاکٹر نمرا کا ابھی بھی مہک سے کانٹیکٹ ہے، اور مہک یقیناً کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ تم سے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ڈاکٹر نمرا سے مسلسل تمہارے بارے میں سب پوچھتی رہتی ہے، اسے تمہاری ابھی بھی فکر ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں مہک کی محبت کی تڑپ ہے تو ادھر مہک بھی تمہاری محبت میں تڑپ رہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ضرور ہے جو مہک کے دل میں ہے اور تم سے شیئر نہیں کر پا رہی۔ اب جب کہ فریال ڈاکٹر نمرا سے مہک کا فون نمبر بھی لے چکی ہے تو یقیناً زرار سے کہے گی کہ میں خود مہک سے بات کر کے معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، فی الحال تو بات کریں گے کہ ابھی یہاں پر شہرام اور اس کی فیملی موجود ہے، اور فریال کو یوں اچانک دیکھ کر بھائی زینیا کی شکل تو بگڑ جاتی ہے کہ اسے بھی یہی موقع ملا تھا ہمارے گھر آنے کا، جبکہ سیرت بیگم فوراً اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے فریال کو خوش دلی سے خیر مقدم کرتی ہیں اور کہتی ہیں بہت اچھے موقع پر آئی ہو فریال، شہرام اور زینیا کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ فریال کو یہ سب دیکھ کر بہت عجیب لگتا ہے، اور خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ بھئی زرار تو یہاں پر موجود ہی نہیں۔ خیر، فریال کہتی ہے کہ تائی دراصل میں زرار سے ملنے آئی تھی، تو سیرت سوچتی ہے یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا، اب تو شہرام اور اس کے گھر والوں کو یقین آ جائے گا کہ فریال اور زرار کا نہ صرف رشتہ پکا ہو چکا ہے بلکہ دونوں کی آپس میں خوب انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔
تو سیرت جان بوجھ کے شہرام اور اس کے گھر والوں کے سامنے کہتی ہے کہ فریال اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، تم جاؤ زرار کے کمرے میں اور جو بھی بات کرنی ہے وہاں جا کے کر لو، بلکہ اسے جا کے دیکھو، اس کی صبح سے طبیعت بھی خراب ہے، تبھی تو وہ یہاں مہمانوں کے پاس بھی نہیں بیٹھا۔ اب فریال جب زرار کے پاس جاتی ہے تو زرار کمرہ اندھیر کر کے اداس پریشان بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو مہک کی دوری اور پھر جو اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ گیا ہے کہ شاید اس کے غلط انجیکشن لگانے کی وجہ سے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ خیر اب فریال زرار کو جا کے دیکھتی ہے تو اس کی حالت دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوتا ہے اور زرار سے کہتی ہے کہ زرار تم یہاں بیٹھے ہو، تمہیں بھی باہر مہمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے، جبکہ زینیا کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، بلکہ انگیجمنٹ بھی ہو چکی ہے۔ زرار کو یہ سن کر شدید افسوس ہوتا ہے اور فریال سے کہتا ہے کہ میں نے موم سے کہا بھی تھا کہ میری تھوڑی سی مینٹلی حالت سٹیبل ہونے دیں، اس کے بعد آپ زینیا کے ہونے والے سسرال والوں کو بلا لیں، لیکن اس گھر میں لگتا ہے کہ میری کسی کو کوئی فکر ہی نہیں، نہ ہی ضرورت ہے۔ اب دیکھو نا، میں زینیا کا اکلوتا بھائی ہوں، لیکن میرے بغیر ہی ان لوگوں نے رشتہ بھی پکا کر دیا، حتیٰ کہ انگیجمنٹ بھی کر دی۔ میری کیا حیثیت ہے اس گھر میں؟ میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ شاید اس سب کے بعد زرار گھر چھوڑ دینے کا ہی فیصلہ کر لے۔ فی الحال تو فریال زرار کو دلاسا دیتی ہے اور ساتھ ہی شاید جب یہ بتائے کہ میں ڈاکٹر نمرا سے مہک کا فون نمبر لے کے آئی ہوں تو ہو سکتا ہے زرار کو کچھ حوصلہ ملے، جبکہ دوسری طرف انگیجمنٹ کے بعد اب زینیا اور شہرام مسلسل کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، جبکہ شہرام زینیا کو بار بار یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے لیے میرے گھر والے بہت اہم ہیں اور میری موم کو ہمیشہ سے ایسی بہو چاہیے تھی جو سارے رشتوں کو ایک ساتھ لے کر چلے۔ تو زینیا بظاہر تو شہرام کو بڑی خوش دلی سے کہتی ہے کہ آف کورس میں انہیں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گی، جبکہ دل میں سوچتی ہے کہ ایک دفعہ شادی ہو جانے دو، اس کے بعد تمہیں ان گھر والوں سے ایسا دور کروں گی کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو ترسو گے۔ جبکہ شہرام کو لگتا ہے کہ شاید زینیا سے شادی کا فیصلہ بہترین رہا ہے، لیکن آگے چل کے جب شہرام زینیا کی حرکتیں دیکھے گا تو آہستہ آہستہ اسے احساس ہونے لگے گا کہ جیسے زینیا وہ لڑکی نہیں ہے جو اس کی ہمسفر بن سکے۔ جبکہ دوسری طرف نشاط جب سیرت سے کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کب کر رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہے گی کہ بہت خوش قسمت ہیں آپ کے، فریال جیسی لڑکی آپ کی بہو بن کے آ رہی ہے، تو یہاں پر سیرت اور زینیا کو غصہ بھی آئے گا اور ٹینشن بھی ہو جائے گی کہ اگر نشاط کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ سمین نے تو فریال اور زرار کے رشتے کے لیے ہاں ہی نہیں کی، تو کہیں نشاط کو ہماری پلاننگ سمجھ نہ آ جائے اور وہ ایک دفعہ پھر فریال کے گھر رشتہ لے کر پہنچ جائے۔ اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہو، سیرت ایک دفعہ پھر سمین کے پاس پہنچ جاتی ہے اور سمین سے کہتی ہے کہ زینیا کا شہرام کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا ہے، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر تم ایک دفعہ ہاں کر دو تو زینیا اور شہرام کی شادی کے ساتھ ساتھ فریال اور زرار کی منگنی بھی کر دی جائے، کیونکہ میرا بیٹا اس وقت بہت تکلیف میں ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر فریال جیسی لڑکی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے تو زرار کی زندگی میں بھی خوشیاں آ جائیں گی۔ لیکن لگتا نہیں ہے کہ سمین زرار کے ساتھ فریال کی شادی کی حامی بھرے گی، کم سے کم اب فریال تو زرار سے شادی نہیں کرے گی، جبکہ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ مہک کے دل میں زرار کے لیے کوئی ایسی غلط فہمی ہے جس کا آپس میں دور کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ جانتی ہے کہ زرار مہک کو پاگلوں کی طرح چاہتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا زرار اور مہک کے درمیان میں غلط فہمی کبھی دور ہو پائے گی یا پھر زرار اور فریال کی شادی ہو جائے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔